بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ تیسرے کلمے کی طاقت، تیسرے کلمے میں چھپے خفیہ راز۔ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا؟ گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے تیسرے کلمے کا ایک خاص وظیفہ بھی اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید کہلاتا ہے، اور تمجید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور کبریائی کو دل و زبان سے تسلیم کرنا۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، آئیے پہلے تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں تاکہ اس کے الفاظ اور مفہوم دل میں اتر جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہی ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق، طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے، جو بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ علماء کرام اور مفسرین اقدام نے تیسرے کلمے کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک نہایت ایمان افروز واقعہ نقل فرمایا ہے، جو اس کلمے کی آسمانی نسبت اور غیر معمولی شان کو واضح کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو اس کے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بے حد بھاری محسوس ہوا۔ اپنی پوری طاقت کے باوجود جب وہ اٹھانے میں دشواری محسوس کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سبحان اللہ کا ورد کریں۔ جیسے ہی فرشتوں نے زبان پر سبحان اللہ جاری کیا، اسی ہی لمحے عرش کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور اسے اٹھانا آسان ہو گیا۔ چنانچہ فرشتے مسلسل اس کلمے کی تسبیح میں مشغول رہے۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ سنا تو انہوں نے سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کو بھی شامل کر لیا، اور یوں ان کی تسبیح میں ایک نیا کلمہ شامل ہو گیا۔ پھر زمانہ آگے بڑھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت دنیا میں شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں۔ جب فرشتوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو انہوں نے اس عظیم کلمے کو بھی اپنی تسبیح میں شامل کر لیا۔ اب فرشتوں کو تسبیح ان تین کلمات پر مشتمل ہو گئی: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر وقت نے ایک اور عظیم موڑ لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا، اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دمبا دے کر بھیجا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی دے دی جائے۔ اس عظیم امتحان کی کامیابی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اسے بھی اپنی تسبیح میں شامل کر لیا۔ اب فرشتے یوں تسبیح کرنے لگے: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تو اس کلمے کی تکمیل کا مرحلہ آیا۔
ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ان واقعات کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے تسبیح کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی عظمت اور ترتیب کو سنا تو اظہار تعجب اور عبادت کے کمال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آخری کلمات سنے تو انہوں نے اس سے بھی شامل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یوں تیسرا کلمہ تمجید مکمل ہوا جو آج تک فرشتوں کی تسبیح اور اہل ایمان کے ذکر میں جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، تیسرے کلمے کے جو 4 الفاظ ہیں وہ کوئی معمولی الفاظ نہیں۔ اس کلمے کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا راز چھپا ہے۔ پہلا لفظ ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، لیکن کس چیز سے پاک ہے؟ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو وہ گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یہ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لوگ کمزوریوں سے بھرے ہیں، لیکن تیری ذات ہر کمی اور غلطی سے پاک ہے، ہر نیند، ہر بھوک اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ لفظ انسان کے دل سے بدگمانی کے میل کو دھو دیتا ہے۔ دوسرا لفظ الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے، جب انسان کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے اندر غرور آ جاتا ہے کہ سب میں نے کیا، لیکن جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے انا کو کچل دیتا ہے اور سارا کریڈٹ اپنے رب کو دے دیتا ہے۔ یہ لفظ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ تیسرا حصہ ہے ولا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی انسان، نہ دولت، نہ طاقت، صرف ایک اللہ۔ یہ انسان کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ چوتھا حصہ واللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ مصیبت میں ہوں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں، جب بیماری نے گھیر لیا ہو تو اپنی اس بڑی مصیبت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیے اللہ اکبر، یعنی اے مصیبت تو بڑی سہی مگر میرا اللہ تو اس سے کہیں بڑا ہے۔ تیسرے کلمے کا آخری حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب دل میں آوازیں آتی ہیں کہ تو برباد ہو گیا، تب انسان اللہ کی قوت کا سہارا لیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہم میں ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت، مگر سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، تب کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کا خاص نظام ہے کہ اس نے اپنی حکمت کے تحت ہر چیز کو ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں کائنات کے ہر گوشے میں یہ تقسیم فضیلت صاف نظر آتی ہے۔ رات ہی کو لے لیجئے، ساری رات ایک درجے کو نہیں ہوتی، بلکہ رات کا آخری حصہ یعنی سحر کا وقت باقی رات کے مقابلے میں کہیں زیادہ برکت اور قبولیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت کے ساتھ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دن کے حصوں میں بھی اللہ پاک نے صبح کے وقت کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو خاص امتیازی اہمیت حاصل ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو ایسی فضیلت بخشی گئی کہ اس کا ایک لمحہ بھی دیگر مہینوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ذہنی سکون کے متلاشی ہیں، گھریلو الجھنوں اور میاں بیوی کے اختلافات سے نجات چاہتے ہیں، رزق میں تنگی کا سامان ہے، کاروبار یا ملازمت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، مقدمات اور قانونی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں،
عبادت میں دل نہیں لگتا، روحانی ترقی کی خواہش رکھتے ہیں یا جادو، شیطانی اثرات اور جنات کے وسوسوں سے پریشان ہیں، تو یاد رکھیے کہ تیسرا کلمہ ایک مسلمان کے لیے ایک عظیم نعمت اور مکمل روحانی علاج ہے۔ ایسا کوئی روحانی مسئلہ نہیں جس کے حل میں تیسرا کلمہ مددگار ثابت نہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی نیت خالص کریں، دل میں ہونا یقین پیدا کریں اور تیسرا کلمہ تمجید کو محض الفاظ کی تکرار کے بجائے شعور اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک مانتا ہے، الحمدللہ کہہ کر ہر نعمت کا اعتراف کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر دنیا کی ہر بڑی چیز کو حقیر جان لیتا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر اپنی بے بسی اور اللہ کی کامل قدرت کا اعلان کرتا ہے۔ یہی کیفیت اگر دل میں اتر جائے تو پھر انسان خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ تیسرا کلمہ کی اہمیت، عظمت اور برکت کیا ہے۔ تیسرے کلمے کے بارے میں روایات میں ایک نہایت دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان ملتا ہے، جس سے اس کلمے کی آسمانی نسبت اور غیر معمولی عظمت واضح ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کلمے کی جڑیں زمین کی مٹی میں نہیں بلکہ آسمانوں کی آخری حد پر ہیں، وہاں جہاں سدرۃ المنتہا قائم ہے، وہ مبارک بیری کا درخت جہاں سے آگے کسی مخلوق کی رسائی نہیں اور جہاں کائنات کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ عظیم واقعہ معراج کی مقدس رات سے جڑا ہوا ہے، وہ رات جو قرب الہی، اسرار رہائی اور روحانی بلندیوں کی رات تھی۔ اس شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک کے بعد ایک ساتویں آسمان کا سفر طے فرما رہے تھے۔ ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام نے نہایت محبت، ادب اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ کہیں حضرت آدم علیہ السلام، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ گویا آسمان بھی اس رات صرف زیارت پر نازل تھے، مگر ساتویں آسمان پر ایک خاص ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتظر تھی۔ ایسی ملاقات جو رہتی دنیا تک امت کے لیے پیغام بن گئی۔ وہاں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نگاہ اٹھا کر دیکھیے، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تشریف لے جائیے اور ان سے ملاقات فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو وہ بابرکت لمحہ آیا جب دو عظیم پیغمبر آمنے سامنے تھے، ایک خلیل اللہ اور دوسرے حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ادب اور محبت کے ساتھ سلام عرض کیا، السلام علیکم یا حبیب۔ اس سلام میں احترام بھی تھا، نسبت بھی اور روحانی محبت بھی۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر نورانی مسکراہٹ پھیل گئی، سبحان اللہ۔ انہوں نے شفقت بھرے انداز میں فرمایا، وعلیکم السلام، مرحبا، آؤ میرے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ یہ الفاظ صرف استقبال نہیں تھے بلکہ نسل نبوت پر فخر اور امت محمدیہ سے محبت کا اعلان بھی تھا۔ جب یہ مقدس ملاقات مکمل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کے سفر کا ارادہ فرمایا تو اس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ٹھہریے۔ عرض کیا گیا، حکم فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ واپس دنیا کی طرف جا رہے ہیں، میری ایک امانت لیتے جائیے، میری امت کو میرا سلام کہیے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ہزاروں برس پہلے ساتویں آسمان پر بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی کی فکر تھی تو وہ ہم اور آپ تھے، یعنی امت محمدیہ۔ سبحان اللہ، ایک نبی دوسرے نبی کے ذریعے ہم گناہ گاروں تک سلام بھیج رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ پیغام صرف سلام تک محدود نہ تھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کا ایک عظیم راز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا اور فرمایا، انہوں نے کہا، میری امت کو یہ بات بتا دیجیے گا کہ جنت کی مٹی نہایت پاکیزہ اور خوشبودار ہے، وہاں کے پانی شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، لیکن اس کے میدان کی ابتدا میں بالکل خالی اور چٹیل ہے، نہ وہاں خود باغات ہیں نہ درخت ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے وہ شاندار باغات کیسے آباد ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہنا کہ جنت کو آباد کرنے والے بھی یہ مقدس کلمات ہیں، یہ وہی کلمات جو تیسرا کلمہ تمجید میں جمع ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری امت کا کوئی فرد اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا میں زبان ہلتی ہے اور آسمانوں میں جنت کے باغوں میں ایک نیا درخت لگ آتا ہے۔ تیسرے کلمے کی حقیقت یہ ہے، اس کی اصل طاقت اور یہ ہے، اس کی آسمانی جڑ یہی وجہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تیسرا کلمہ زمین سے نہیں، سدرۃ المنتہا سے جڑا ہوا ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے وہ صرف ذکر نہیں کرتا بلکہ جنت کی آباد کاری میں حصہ لیتا ہے۔ یہ کلمہ دلوں کو جوڑتا ہے، اعمال کو وزنی کرتا ہے اور آخرت کے لیے مستقل سرمایہ جمع کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس راز کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں تیسرے کلموں کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ جو کلمات معراج کی رات کو عطا ہوئے ہوں ان کی برکتیں قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ایک چھوٹا سا مگر نہایت مؤثر وظیفہ عرض ہے۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو، کوئی اہم مہم سامنے ہو یا حاسدین اور دشمنوں سے حفاظت مقصود ہو تو نماز عشاء کے بعد 111 مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید اور ساتھ ہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی شامل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں سے رحمت کے آثار دیکھیں گے، دل کو اطمینان نصیب ہوگا، حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ذکر و اذکار کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی گہری مصلحت ضرور ہوتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یقین، صبر اور اخلاص کے ساتھ اس کے دروازے پر دستک دیتے رہیں۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی تیسرے کلمے کا ورد رکھیں گے تاکہ ہمارے لیے جنت میں باغات لگ جائیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔